بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے ناظرین، یہ جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا یہ جو کلموں والا مسئلہ ہے، یہ بہت شدت اختیار کر گیا ہے۔ اس کے حوالے سے میں نے تقریباً کچھ دن پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا، آپ لوگ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ وہ ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھا دوں گا، آپ لوگ وہ ویڈیو دیکھ لیں، آپ لوگوں کے سمجھ میں صحیح سے بات آ جائے گا۔ آج کی ویڈیو جو میں لے کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، کیسر احمد راجہ صاحب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو ایک چیلنج دے رہے ہیں۔ وہ چیلنج کس طرح کا چیلنج ہے؟ چیلنج یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہر وقت یہ کلموں والا جو سلسلہ ہوتا ہے، اس پہ بات یہ بنتا ہے کہ یہ کافر بنتے ہیں، مگر انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہر وقت یہ کہتا ہے کہ میں ان کو چندہ دیتا ہوں، ان کے پیچھے ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ قادیانیوں کے حوالے سے کیسر احمد راجہ صاحب نے ایک بہت ہی خوبصورت بات آج کی ویڈیو میں کی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ لیں تو ساری بات آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے گی۔ تو چلیے آئیے ویڈیو کی جانب بڑھ کے ویڈیو دیکھتے ہیں کہ کیسر احمد راجہ صاحب انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں۔ آئیے اپنی ویڈیو کی جانب بڑھ کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ یہ جو آخری ویڈیو ہے اور ان کا آخری ویڈیو پیغام ہے، اس کا جواب نہ اگر آپ نے دیا تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کے اوپر ایک جو ہے وہ سائیکلوجیکل پریشر بھی ہے، اور آپ کے اسٹوڈنٹس کا یا آپ کے چاہنے والوں کا بھی، وہ کہیں گے کہ اب جو ہے وہ کیسر احمد راجہ صاحب جو ہے وہ اسٹیپ بیک کر گئے ہیں اس سٹیج پہ آ کے جہاں پہ اب انہیں اسٹیپ بیک نہیں کرنا چاہیے تھا، تو وہ ان کا دل توڑیں گے آپ۔ تو پھر آپ نے کیا سوچا؟ اب دو سمپل باتیں ہیں، مجھے وہ چیلنج کلیئر کر دیں کہ وہ ہے کیا۔ کوئی آدمی بھی ختم نبوت پہ ڈاکہ مارتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اینڈ آف سٹوری۔ لیکن میرا ایک سوال بڑا سمپل ہے، اگر میں یہ کہوں کہ کسی آدمی نے ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا ہوا ہے لیکن میں اسے کافر نہیں کہتا، لیکن اگر آپ کافر نہیں کریں گے تو میں جج کروں گا، تو آپ بحیثیت مسلمان سوچیں گے تو صحیح کہ یار اگر واقعی یہ بات اتنی ہی ہوتی تو یہ خود کیوں نہ کہہ دیتا۔ اگر خود نہیں کہہ رہا اور یہ اسلام کو بھی سمجھتا ہے، اسے یہ بھی پتہ ہے کہ تکفیر کرنے کے بعد اگر غلط تکفیر کر جائے تو ہوتا کیا ہے، خود انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کے باوجود بھی یہ ان کو کافر نہیں کہہ رہا، تو میرے منہ سے کیوں کہلا رہا ہے؟ کامن سینسیکل کوسچن ہے نا، میں کوئی مشکل بات تو نہیں کہہ رہا۔ اچھا، وہ یہ کہہ دیں بغیر ابہام کہ مجھے چیلنج کلیئر کر دیں کہ میرے منہ سے آپ کیا کہلانا چاہ رہے ہیں، وہ آپ خود اس پہ آئیں۔ اس کے بعد جو میں نے اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ جن لوگوں پہ الزام ہے ان لوگوں کے میں ان کو لائیو لے کے میں ان سے پوچھوں گا، ان میں سے کسی کا بھی یہ نظریہ نکلتا ہے کہ تھانوی رسول اللہ یا چشتی رسول اللہ، میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا پوائنٹ آف ویو کلیئر کر دیں اس کے اوپر کہ تھانوی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ جی جی کا دفاع کرنے جی جی والوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے ابھی عرض کیا اور ہے آپ کہ کی اپنی رائے جو ہے یہ ایک پرٹیکولر آپ سٹیٹمنٹ دیں۔ انجینئر صاحب یقیناً یہ پوڈ کاسٹ دیکھیں گے تو ان تک یہ پیغام پہنچ جائے گا۔ بالکل میں اس چیز سے خود بھی متفق ہوں کہ کسی سے یہ کہلوانا جائز تو نہیں ہے، بلکہ یہ ڈیمانڈ ان کی اب انہوں نے کی ہوئی ہے تو وہ بہتر سمجھتے ہوں گے انہوں نے کیا کیا۔ میں نے جو پرسیو کیا، ہو سکتا ہے انجینئر صاحب نے یہ سوچ کے نہ کہا ہو، یہ میری پرسیپشن یا عام پرسیپشن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے تو کبھی کافر نہیں کہا ان کو، میں تو ان سے کہتا ہوں چندے بھی ان کو دیں، کیوں نمازیں بھی ان کے پیچھے پڑھیں، مرضیوں کو کیوں نہ دیں، کیوں ان کے پیچھے کیوں نہ پڑھیں، کیونکہ وہ ان کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں، خارج کہتے ہیں۔ کس بیس پہ؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ختم نبوت کے اوپر ان کا جو ایمان ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں۔ تو انجینئر صاحب کے نزدیک تھانوی رسول اللہ کے بعد کوئی انسان کیسے ختم نبوت پہ قائم رہ سکتا ہے؟ یہ تو آپ بتائیں نا کہ یہ آپ تو وہ بتائیں نا، میرا تو سوال ہے ان سے، یہی میرا سوال ہے کہ پھر اگر یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، مجھے جو آپ کہتے ہیں کہ کہو یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ آپ ایک دفعہ کہیں یہ خارج ہے، پھر میں آپ سے کوئی سوال پوچھوں گا، میں ان سے پوچھوں گا۔ بحیثیت مسلمان میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں کسی آدمی کو میں آخری ٹائم تک بھی میں مارجن دوں، میرے سننے میں غلطی تو نہیں ہے، ان کے کہنے میں غلطی تو نہیں ہے، کوئی بہم نہیں ہے، میں کلیئر ہوتا ہوں کہ تھانوی رسول اللہ وہ لوگ مانتے بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں، میں کہوں گا جی وہ کافر ہیں۔ مجھے پتہ چلے کہ وہ کہتے ہیں کہ چشتی رسول اللہ تھے اور ان کے ماننے اور دفاع کرنے والے، میں کہوں گا جو کافر تھے۔ میں کسی انسان کے لیے کیا اپنے رسول سے بے وفائی کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم؟ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو صاحب خود نہیں کہہ رہے نا، ان کو پتہ ہے کہ شاید یہ انہوں نے رسالت کا دعویٰ نہیں کیا ہوا، اس لیے وہ خود اپنے منہ سے نہیں کہہ رہے،
دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم کہو. یہ تو شرارت ہے بھائی. آپ کہیں کہ وہ تھے, میں آپ سے 2-4 سوال کروں گا, ان سے بھی کروں گا, تو میرا تو موقف ہو گیا کلیئر. اس کے ساتھ ایک بات کا اور اضافہ کر لیں. وہ جو بار بار ایجنٹ والی بات کر رہے ہیں, پہلے میں نے ان کو 2-3 دفعہ یہ بات وارننگ کے طور پہ کہی تھی کہ جس دن میں نے کہہ دیا آپ مشکل میں پھنس جائیں گے, لیکن اب اس کو نہیں چھوڑ رہے اور میں اس قضیے کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں. تو قضیے کو ختم کرنے میں ایک چیز اور ایڈ کر لیں, یہ بھی اس کے بعد یہ قصہ ختم ہو جائے گا. جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے, اسلامی سزا بھی ہے. الزام مجھ پہ یہ ہے کہ میں کسی مولوی کا فرنٹ مین بن کے, میں کوئی پلان لے کے ڈکٹیٹ ہو کے میں وہاں پہ گیا, کسی نے مجھے بھیجا. سمپل بات ہے, ایک آدمی الزام لگا رہا ہے, ایک آدمی پہ الزام لگ رہا ہے. اگر یہ الزام سچا ہے کہ مجھے کسی مولوی نے, کسی بھی مسلک کے مولوی نے, اگر مجھے کسی مسلک کے مولوی نے وہاں پہ بھیجا, میں کوئی پلان لے کے گیا کسی مولوی کی طرف سے, میں کسی مولوی کا فرنٹ مین یا مولویوں کے کسی گروہ کا فرنٹ مین بن کے گیا, اور یہ الزام کلی طور پر یا جزوی طور پہ یہ سچا ہے, اور یہ بات بالکل ایسے ہی ہے جیسے الزام لگا ہے, تو پھر پلان کے ساتھ لے کے وہاں پہ جانے والے پر, فرنٹ مین بننے والے پر اللہ کی لعنت ہو, فرشتوں کی لعنت ہو, اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو. اور اگر یہ الزام جھوٹا ہے تو الزام لگانے والے پہ اللہ کی لعنت ہو, فرشتوں کی لعنت ہو, اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو. اب انجینئر صاحب کے لیے ٹائم قیامت تک کا نہیں, 1 مہینے کا ہے. یہ جملہ رپیٹ کر دیں, میں مان جاؤں گا. کیسر بھائی نہ کریں, اب آپ پھر 1 مہینے کا ٹائم دے رہے ہیں تو یہ ایک نئی بحث چھڑ جائے گی. قیامت تک کا دے دیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹائم دینے کا اب سچ جھوٹ کی بات ہے نا, کہ مجھے وہ ایجنٹ دلال ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں گالی نہیں دیتے. میں اگر ایجنٹ ہوں تو بڑی سمپل بات ہے جناب, جو اس طرح سے اس کا مفہوم یہ تو آپ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ بھی ہوتے ہیں, ٹریول ایجنٹ بھی ہوتے ہیں نا. اصل تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا مفہوم تو ہے, میں بالکل ایڈوکیٹ نہیں کر رہا انجینئر صاحب کو. دیکھیں, میں اس سینس میں دلال نہیں کہہ رہا. دلال وہ ہوتا ہے نا کہ جو کسی کا ایک موقف ہے اس کو بیچ کے اپنا کمیشن لے رہا ہوتا ہے. ان کا یہ الزام ہے کہ میں نے یہ کیا ہے, تو میں یہ کہتا ہوں اگر میں نے کیا ہے تو آپ کھل کے کہیں جناب. اب لعنت تو کلیئر ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے نا کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے. انجینئر صاحب کو میں 1 مہینہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں قضیے کو ختم کرنا چاہتا ہوں. آپ کی خواہش زیادہ ہو قیامت تک ہے, میں کہتا ہوں یہ ٹائم والا زون, جیسے میں نے کہا ہے, آپ کا ان سے رابطہ ہے, آپ ان سے کہہ دیں. میرا رابطہ نہیں ہے, میں اس قضیے کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں. بالکل اتنا ہی رابطہ ہو سکتا ہے میرا بھی, جیسے آپ کہہ کہ ان کے جو سوشل میڈیا ہینڈل کرتے ہیں واٹس ایپ پہ, وہاں تک کی رسائی میری بھی ہے. لیکن میرا موقف یہ ہے سر کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ ہر ویڈیو میں کوئی نہ کوئی ایسی بات آ جاتی ہے. اب آپ کی اجازت سے ہم اپنی پوڈ کاسٹ میں یہ ضرور چلا دیں گے. جی ضرور, لیکن یہ ہے کہ میں تو یہاں پہ اس چیز کو لے کے چل رہا ہوں کہ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. مطلب میری ذاتی خواہش یہ ہے, میرا خیال ہے کہ اس جملے کے بعد بند ہو جائے گا. لیکن دوبارہ نہیں بند, آپ دوبارہ ان کو پھر 1 مہینے کا ٹائم دیں یا قیامت تک کا, تو پھر جواب آئے گا نا سر. ایگزیکٹلی, میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں نا کہ جواب آئے گا, تو بات اللہ تعالیٰ کی عدالت میں چلی گئی, قصہ ہمارا ختم ہو گیا دنیا میں, اینڈ آف اسٹوری. تو میرے پیارے محترم ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو. آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھ لیا, اب آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کیسر احمد راجہ صاحب نے کس طرح اور کس قدر شائستگی سے کس طرح کا خوبصورت بات رکھا. اب آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کیسر احمد راجہ صاحب کی بات بھی اپنی جگہ پہ صحیح ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا کیا رد عمل آتا ہے. تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.